السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ محبت کی گہرائی ایپیسوڈ نمبر 14 میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں۔ مشال 3 دن بعد کی رخصتی کا سنتے شوق ہو چکی تھی۔ عبیر خان کو شاکڈ ہو کر دیکھنے لگی تھی۔ 3 دن بعد؟ کیوں؟ زارون کو رخصتی نہیں چاہیے کیا؟ مشال نے ڈرتے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ زارون کا نام سنتے عبیر خان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ نہیں، عبیر نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیتے اب چند لمحوں بعد کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ مشال نے پھر سے سہمتے ہوئے پوچھا، کیونکہ عبیر خان وہاں اس کمرے میں موجود مشال خان کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ابھی فی الحال یہ رخصتی نہ ہو تاکہ تم کچھ گھر داری بھی سیکھ لو، ویسے بھی ایک نمبر کی نکمی ہو۔ عبیر نے مسکراہٹ دباتے جواب دیا، پھر کھانا کھانے لگا جو انتہائی لذیذ تھا۔ کیا انہوں نے ایسا کہا؟ مشال کو افسوس ہوا، وہ تو ایسا نہیں سوچتے تھے۔ مشال تعصب سے بولی تھی، پھر خود کو جھڑکتے وہ بھی کھانا کھانے لگی۔ تمہیں بہت پتہ ہے نا اس کا کہ وہ کیسا سوچتا تھا اور کیسا نہیں۔ ویسے بھی تمہاری سزا بھی اب تک کاٹی نہیں ہے تم نے۔ 3 دن کی ویسے بھی تمہاری سزا اب تک کاٹی نہیں ہے تم نے۔ 3 دن کی تمہاری سزا تھی لیکن پاؤں کو لے کر بیٹھ گئی۔ اب آج رات سے تمہاری سزا شروع ہوگی، صحیح ہے نا؟ اس لیے زارون کو بھول جاؤ، اب اس کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے۔ عبیر نے سر پر ایک نیا انکشاف کیا اور اسے گھورتے ہوئے حکم سنایا۔ کیسی سزا؟ اب تو میری شادی ہو چکی ہے، اب کون سی سزا؟ مشال کھاتے کھاتے رک چکی تھی۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اب سزا تو ملے گی نا، شادی ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ کھانا کھاؤ، ذرا جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، بس ساری زندگی تم نے زبان درازی ہی کی ہے۔ عبیر نے مسکراہٹ دباتے سخت لہجہ اپنایا۔ مشال یکدم خاموش ہو گئی۔ عبیر اب آنے والے وقت کا ہی سوچتے خوش ہونے لگ رہا تھا۔ بریانی ختم کرتے اسے دیکھتے اب میٹھا کھانے لگا، جو بریانی دھیرے دھیرے سے کھا رہی تھی اور نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ دعا کی رخصتی ہو گئی؟ مشال کو دعا کے متعلق یاد آیا۔ ہاں ہو گئی، عبیر نے مسکرا کر بتایا۔ عبیر، کیا وہ مینیجر اچھا بندہ ہے؟ آپ نے دعا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ زارون سے؟ مشال نے امید سے پوچھا اور ساتھ ہی بولتے بولتے رک گئی کہ عبیر خان کے غصے کو ہوا دینا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں بہت اچھا ہے، عبیر نے میٹھا کھاتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ اچھی بات ہے۔ مشال پھر سے کھانا کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے کھانے کے بعد میٹھا کھایا تو دروازہ نوک ہوا۔ عبیر تو کھانا کھا چکا تھا تو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آ جائیں۔ کشف کمرے میں 2 دودھ کے گلاس لے کر داخل ہوئیں۔ عبیر نے آگے بڑھتے پکڑ لیے۔ تھینک یو چاچی، عبیر مسکرایا۔ کشف نے آگے ہوتے مشال کا سر چوما اور دعا دی، ہمیشہ خوش رہو، ہنستی مسکراتی رہو، سدا سہاگن رہو، جیتی رہو میری اکلوتی بچی۔ مما، مشال کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مما، آئی ایم سوری، میں وعدہ پورا نہیں کر پائی، مشال نے آہستہ سے کہا۔ کر تو دیا تم نے وعدہ پورا، کشف نے پھر سے ماتھا چوما۔ ہلدی والا دودھ ضرور پینا، اوکے؟ باقی تم بڑی ہو تو تمہیں کچھ بتانا ضروری تو نہیں ہے نا؟ پہلے زمانے میں کیسے مائیں شادی سے پہلے بتا کر سمجھاتی تھیں، آج کل کی بچیاں تو خود سب جان جاتی ہیں، کشف نے خجل ہوتے کہا تو عبیر نے پہلو بدلا اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ جبکہ مشال تو عبیر کے سامنے مما کی ایسی باتوں پر شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ مما، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اور میں نے وعدہ پورا نہیں کیا، میری شادی زارون۔ ابھی مشال بول ہی رہی تھی کہ عبیر کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ یکدم بول اٹھا۔ چاچی آپ جائیں پلیز، وہ مجھے مشال سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے مشال سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ مشال کچھ کہتی، عبیر نے کشف کو جانے کا کہا، ساتھ ہی وہ وعدے پر ٹھٹک گیا۔ کون سا وعدہ؟ لیکن خاموش رہا۔ اچھا بیٹا، کر لو باتیں،
کشف مسکراتے ہوئے جانے لگی۔ بیٹا دونوں دودھ پی لینا لازمی، کشف نے تنبیہ کی اور کمرے سے نکل گئی۔ جی چاچی ضرور۔ عبیر کھانے کی پلیٹس اٹھاتے سائڈ پر رکھتے اب دروازے کو لاک کر چکا تھا۔ کون سے وعدے کی بات کر رہی تھی؟ عبیر نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں، وشال نے نظریں جھکا لی۔ وہ تو ابھی تک دودھ پی لینا میں الجھی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے پیر کی وجہ سے دودھ لائی ہیں، لیکن وہ 2 گلاس دودھ کیوں لائیں؟ عبیر کے لیے دودھ کیوں لائیں؟ یہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ عبیر نے باتوں میں لگایا تو وہ الجھ کر رہ گئی۔ عبیر، اگر میری رخصتی نہیں ہونی تھی تو مجھے ایسے دلہن کی طرح سجایا کیوں گیا؟ حد ہوتی ہے، میری کمر اکڑ چکی ہے بیٹھ کر ادھر۔ وشال کا جی بھر کر موڈ خراب ہوا۔ گھونگھٹ اوڑھ کر سانس بند ہو رہی تھی۔ وشال نے برا سا منہ بناتے کہا، مسز مشال خان، آپ کو یہاں میرے لیے بٹھایا گیا تاکہ میں دیکھوں، میں گھونگھٹ اٹھاؤں، تاکہ میں کروں۔ عبیر خان نے مشال کو سلگایا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تو کچھ زیادہ ہی پاگل ہو گئے ہیں۔ عجیب، میں کچھ کہہ دیتی تو ڈانٹتے ہیں کہ میں بدتمیزی نہ کروں، اور خبردار جو اب مجھے ہاتھ بھی لگایا، اب میں کسی اور کی بیوی ہوں، سمجھے آپ؟ وشال نے کھانے کی ٹرے دور کرتے اپنے پاؤں کے درد کو اگنور کرتے اسے انگلی دکھاتے وارن کیا۔ عبیر اب بیڈ پر چڑھتے وشال کے قریب ہوا اور اس کی کلائی پکڑتے ہوئے بولا، لو، ہاتھ لگا دیا، کیا کر لو گی؟ عبیر نے کلائی سختی سے پکڑی رکھی۔ میں تھپڑ لگا دوں گی، زیادہ فری مت ہو سمجھے؟ وشال نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کی اور ہاتھ چھڑواتے اب پیچھے کو ہوئی۔ واؤ، تھپڑ! اب تم دیکھنا، بدلہ نہ لیا تو کہنا۔ عبیر نے سرخ چہرے سے وارننگ دے دی۔ وشال نے پیر بیڈ سے نیچے سرکائے۔ مجھے چینج کرنا ہے، میرا مقصد ایسا نہیں تھا، آئی ایم سوری۔ وشال نے جلدی سے معافی مانگنے میں غنیمت جانی کیونکہ وہ مکمل عبیر خان کے رحم و کرم پر تھی۔ اب خود ہی اٹھنے لگی لیکن پاؤں کا دباؤ زمین پر دیتے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ آؤچ! وشال دوبارہ بیڈ پر گرتے عبیر کے رحم و کرم پر آ گئی۔ عبیر، مجھے لگتا ہے میرے پاؤں میں کوئی فریکچر آ چکا ہے، کل ڈاکٹر کو لے جائیں پلیز، ورنہ زارون کو بلوا لوں گی کہ وہ لے جائیں۔ وشال نے منہ بناتے منت کے ساتھ ہی زارون کا نام دوبارہ لینے پر شرمندگی ہو گئی۔ عبیر نے وشال کو گھورا، پھر اس کے نزدیک آتے اس کو کمر سے پکڑتے سہارا دیا اور اپنی تھائی پر بٹھا لیا تھا۔ وشال کی کمر پر انگلیاں رگاتے اسے سلگانے لگا۔ لو، ہاتھ لگا رہا ہوں، پھر سے، کیا کر لو گی؟ وشال کسمسانے لگی۔ عبیر پلیز ایسا مت کریں، کیا مل جائے گا آپ کو ایسا کر کے، مجھے ایسے زج کر کے؟ میں زارون کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پلیز، جب آپ کو مجھے ایسے ہاتھ لگانا تھا تو مجھ سے شادی بھی کرنی چاہیے تھی نا، آپ نے بس مجھے گندا کیا ہے۔ وشال سسک اٹھی تھی۔ عبیر نے ضبط سے جبڑے بھینچے جو اسے کیسا لڑکا سمجھ رہی تھی جو کسی اور کی بیوی کو ایسے چھو رہا تھا؟ پاگل لڑکی، عبیر نے تعصب سے سوچا۔ اوکے، ڈونٹ کرائی، کل لے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، ویسے بھی تمہیں اٹھا کر میں عاجز آ چکا، اتنی تم موٹی ہو، میری کمر میں درد ہونے لگا ہے۔ عبیر نے وشال کو گود میں اٹھا لیا اور الماری کے پاس لے گیا۔ نکالو سوٹ، عبیر نے آگے الماری کی طرف کر دیا۔ وشال کے ڈریس وہاں سیٹ کیے گئے تھے۔ جب وہ بیوٹیشن سے تیار ہو رہی تھی اس وقت اس کا دھیان ہی نہیں آیا تھا اس چیز پر کہ اس کے ڈریس عبیر کی الماری میں کیوں سیٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن اب ڈریس دیکھتے وہ عبیر کو دیکھنے لگی۔ عبیر، یہ میرے سارے جہیز کے سوٹ یہاں کیوں سجائے گئے ہیں؟ وشال نے کنفیوز ہوتے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے کیا پتہ، کل اپنی مما سے پوچھ لینا، عبیر نے مسکراہٹ دباتے جواب دیا۔ اس میں تو اتنے ہیوی ڈریس ہیں، میں کیا پہنوں؟
2-3 نائٹ سوٹ ہی پڑے تھے جو سمپل سادے دکھ رہے تھے اسے۔ عبیر نے مشال کی نائٹ سوٹ دیکھتے آنکھوں میں خماری اتاری۔ نائٹی پہن لو، ویسے بھی یہ لباس تو تمہارا فیوریٹ ہے نا؟ عبیر نے مزید سلگایا۔ عبیر، وہ اپنے شوہر کے سامنے پہنوں گی، آپ کے سامنے کیوں پہنوں؟ مشال نے غصے سے عبیر کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مشال کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اچھا، اگر میں تمہارا شوہر ہوتا تو آج کی رات کون سا لباس پہنتی؟ کیا تب یہ پہن لیتی؟ عبیر نے شوق لہجے سے سوال کیا۔ نہیں، کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، کیوں پہنتی؟ مشال نے عبیر کی گود میں اپنی انگلیاں مروڑ کر نظریں جھکائے کہا۔ اچھا، اگر محبت ہوتی تب پہن لیتی؟ مشال کا دل دھڑک اٹھا اور یکدم ہی فیلنگز چینج ہونے لگی۔ عبیر، اب ان سب باتوں کا کیا مطلب؟ اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب تو میری شادی ہو گئی نا؟ مشال کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اچھا سوٹ نکالو، کب تک تمہیں اٹھائے رکھوں گا ایسے؟ نائٹی پہن لو، لائٹ آف ہی ہوتی ہے، کل بھی تو سو گئی تھی نا؟ کیا بھروسہ نہیں مجھ پر؟ عبیر نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ بھروسہ ہی تو کیا تھا جو آپ نے توڑ دیا۔ مشال کی نم آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخسار پر گر گئے۔ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اب آنسو صاف کرتے سرخ نائٹی ہی کھینچ لی کیونکہ باقی سارے سوٹ ہی ہیوی تھے جو پہن کر سویا نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے میں مجبور ہوتے نائٹی ہی کھینچ چکی تھی اور اسے گول گول گھماتے اب سینے پر رکھ لیا۔ اس کے ساتھ کا ٹراؤزر نہیں ہے کیا؟ عبیر نے حیران ہوتے پوچھا۔ نہیں، مشال نے افسوس ظاہر کیا کہ نائٹی ہی پنڈلی تک آتی تھی۔ اس نے آن لائن منگوائی تھی، اس کے ساتھ کا ٹراؤزر ہی نہیں تھا۔ اب خفت اور شرم سے دوچار ہونے لگی تھی۔ اف، کیا سوچ رہے ہوں گے یہ کہ اپنے شوہر کے سامنے یہ پہننا تھا میں نے؟ توبہ استغفر اللہ۔ مشال کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے۔ نظریں تو جھکائی رکھی، پلکیں تو اب بھی لرز رہی تھیں۔ انٹرسٹنگ، عبیر نے بھاری لہجے سے جواب دیا اور گلا کھنکارا۔ اب مشال کو لیے چلنے لگا۔ عبیر خان بمشکل اپنا بلش چھپا رہا تھا جو امڑ امڑ کر آ رہا تھا۔ اب ایک دم ہی راستے میں رک گیا۔ مشال، تم اکیلے اتنے ہیوی ڈریس کو اتار لو گی؟ Are you sure you can do it alone؟ تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں؟ یہیں باہر چینج کر لو، میں آنکھیں بند کر لوں گا، پکا؟ عبیر نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ نہیں، مجھے اندر باتھ ٹب پر بٹھا دے، میں اتار لوں گی، زیادہ فری مت ہو، آپ میرے شوہر نہیں لگتے جو میری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ مشال نے مدھم آواز میں کہا کہ اسے عبیر کی مدد لینا عجیب لگ رہا تھا، اوپر سے اتنی بے باک گفتگو۔ مشال تو سلگ اٹھی تھی، پہلے ہی یہ ڈریس پہننا اسے شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا۔ عبیر کو اب برا لگنے لگا، اس کو بتا دینا چاہیے کہ میں ہی اس کا شوہر ہوں۔ بے وقوف کہیں کی، نکاح کے وقت میرا نام تک نہ سنا، ابھی خود ہی کرتی رہے گی سب کچھ۔ نہیں عبیر، نہیں، اس نے بہت ترسایا ہے مجھے، 3 دن تک میری حالت بری کی، اس کو تھوڑا بہت تو ستانا ہی چاہیے، آج اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ عبیر شریر سا مسکرایا اور مشال کو باتھ روم لیے داخل ہو گیا۔ اندر باتھ ٹب پر نرمی سے بٹھا دیا۔ مشال، دروازہ بند نہ کرنا، اندر نہیں آؤں گا، جب ضرورت ہو آواز دینا، باہر ہی ہوں، اوکے؟ عبیر نے مشال کے دونوں گال پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا۔ مشال نے عبیر کے ہاتھ جھٹک دیے۔ جائیں۔ عبیر خان چپ چاپ وہاں سے نکل گیا اور باہر آتے اب بلیک کرتا شلوار نکالتے اور پہننے لگا۔ لباس تبدیل کرتے اس نے اپنی آستینیں فولڈ کر لی اور دل ہی دل میں مسکراتا بلش کرنے لگا۔ مشال صاحبہ، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آج آپ کی تو حالت خراب ہو جائے گی۔ آئی کانٹ بلیو اٹ کہ تم نے نکاح ہوتے میرا نام بھی نہیں سنا تھا۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ عبیر اپنی ہی سوچوں میں گم تھا اور لباس تبدیل کیے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مشال اندر بمشکل لباس اتار چکی تھی۔
اتنا کیوں تیار کیا گیا ہے مجھے؟ حد ہے، جب رخصتی نہیں ہونی تھی تو تیار کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ نکاح تو گھریلو لباس میں ہی ہو جاتا، اور یہ بار بار مجھے چھونے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ عجیب عجیب سا لگ رہا، لیکن کیا؟ یہ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ مشال سوچتے سوچتے انگلیاں مروڑ رہی تھی کہ 5 منٹ بعد اس کے دماغ میں چھناکا سا ہوا۔ 1 منٹ۔ مشال کو 200 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ عبیر خان ولد زاہد خان، ہاں ایسا کچھ کہا گیا تھا۔ ہاں، عبیر خان زاہد خان، ہاں ایسا ہی سنا تھا میں نے۔ او مائی گڈنس، یہ کیا؟ میں اتنی گمسم سی تھی۔ زارون کا تو نام ہی نہیں آیا تھا، اور میرے کمرے میں عبیر خان آیا تھا نکاح کے وقت۔ وائی عبیر واز ان مائی روم، وائی ماما واز ہیپی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور وہ دودھ کے گلاس۔ مشال نے اپنا سر تھام لیا۔ او مائی گڈنس، ماما کو تو ہمیشہ سے میری شادی عبیر سے کروانے میں انٹرسٹ تھا، اور جب میں نے زارون کا ذکر کیا تو عبیر نے ماما کو بھگا دیا۔ تو کیا میری شادی؟ مشال نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ مشال خوشی غمی کی کیفیت سے دوچار ہونے لگی۔ کیا میری شادی عبیر خان سے ہوئی ہے؟ کیا واقعی؟ یا اللہ، یا اللہ، وہ یکدم خوش ہو گئی۔ اس لیے مما بھی خوش تھی۔ اور 3 دن بعد کی رخصتی کا کیا تصور ہے؟ سزا کا کیا تصور ہے؟ جب دعا کی رخصتی ہو گئی تو میری کیوں نہیں ہوئی؟ مشال خان، یو فول، یو ایڈیٹ، یو نونسنس۔ اف۔ اور وہ دودھ کے گلاس، اور میرے سارے کپڑے عبیر کی الماری میں مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ آخر کیا عزائم تھے؟ مشال پھر سے وہی سب سوچے گئی، اور جتنا سوچ رہی تھی یہ پہیلی سلجھتی جا رہی تھی۔ عبیر خان، اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ تو آپ نے مجھے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کیا؟ اور روبینہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ مشال مسکرانے لگی۔ اور دعا؟ بیچاری، اسے زارون نہیں ملا۔ یہ غلط ہوا۔ عبیر، آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ مجھے زج کرتے رہے۔ اب بتاتی ہوں۔ مجھے پاگل سمجھا ہوا۔ او گاڈ، تھینک یو، شکر ہے میرا دماغ کلک ہوا۔ مشال کے چہرے پر مسرت تھی۔ وہ بھی بے انتہا خوش تھی کہ عبیر نے میرے لیے اسٹینڈ لیا تھا۔ مشال کی آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی۔ مشال خوشی سے پاگل ہونے لگی۔ اب اپنا ڈریس اٹھاتے خوشی اپنا سوٹ پہنا، اور پھر خود کو کمپوز کرتے اپنی خوشی چھپائی۔ وہ کتنی ہی دیر خوشی سے پاگل ہوتے 4 آنسو بھی بہا چکی تھی۔ اسے یہ سارا کچھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے نائٹ سوٹ پہن لیا اور تو خود کو کمپوز کرتے عبیر خان کو آواز دی۔ عبیر، مشال نے آواز لگائی۔ عبیر باہر ہی ٹہل رہا تھا۔ وہ بلش کرتے اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ سلک کی بیک ڈوریوں والا سوٹ تھا جو مشال نے بند نہیں کی تھی پیچھے سے، کیونکہ پیچھے ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آگے سے نارمل ہی نائٹی تھی، زیادہ گہری نہیں تھی، نیچے سے گھٹنے سے ذرا نیچے تک آتی تھی، اور پاؤں کی مہندی اب پوری دکھ رہی تھی۔ عبیر نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ برہنہ بازو کی یہ نائٹی عبیر کے وجود میں سختیاں لے آئی تھی۔ عبیر نے گلا کھنکارتے آگے کو قدم رکھا اور نیچے جھکتے مشال کے نازک مومی وجود کو سنبھالتے گود میں اٹھایا، اور اب واش بیسن کے قریب لاتے سہارا دیتے کھڑا کیا۔ سامنے ہی 2.5 فٹ کا شیشہ تھا۔ عبیر نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھتے مشال کو مضبوطی سے سہارا دیا، اور اس کی بیک لیس کھلی ہوئی ڈوریوں کو دیکھنے لگا، جس سے اس کے اندرونی پردہ بھی دکھ رہا تھا، وہ بھی سرخ رنگ کا تھا۔ مشال نے ایک نظر خود کو دیکھا، پھر نظریں جھکائے اپنی خوشی چھپاتے ہاتھ دھونے لگی۔ اب پھر نظر اٹھاتے شیشے سے عبیر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی بیک کو دیکھ رہا تھا۔
مشال نے ایک مرتبہ پھر سے نظریں جھکا لی۔ اسے اپنے ایسے ڈریس پر تھوڑی شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن جان بوجھ کر اب عبیر خان کو سلگا رہی تھی، کیونکہ وہ 2 دن سے پریشان رہی تھی۔ کتنا روئی تھی وہ، کتنا تڑپی تھی، کتنا پریشان ہوئی تھی، اور عبیر نے ایک مرتبہ نہیں بتایا تھا، اور دعا اس نے بھی جھوٹ بولا۔ تو دعا کی شادی کس سے ہوئی؟ کیا زارون سے ہوئی؟ وہ مستقل محو سوچ تھی۔ عبیر خان نے ان نظروں کے اٹھنے اور گرنے کو اچھے سے محسوس کیا، چہرے پر حیا کو بھی محسوس کیا، اور شرمندگی کو بھی کہ ایسا لباس پہنے اس کے سامنے نامناسب محسوس کر رہی ہے، جبھی ایسے جھجک رہی ہے۔ مشال نے ہاتھ دھوتے شیشے سے عبیر کو دیکھا اور اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ منہ دھو لوں کیا؟ مشال نے نہ جانے کیوں، لیکن عبیر سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ دھو لو، ایزی ہو جاؤ گی نا؟ عبیر نے ہلکے پھلکے انداز میں اجازت دی اور ٹھٹکا بھی کہ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے۔ مشال نے منہ پر فیس واش لگایا تو عبیر نے بیل پر ہاتھ سرایت کرتے کمر سے پکڑا تو مشال کو کرنٹ سا لگا۔ وہ مزید بے ترتیب سی ہوتے آگے کو جھکی۔ اس نے جلدی جلدی سے پانی کھولتے منہ پر ڈالا اور منہ دھونے لگی۔ دل کی دھڑکنوں اور بے چینیاں عروج پر تھیں۔ اسی میں اس کی دھڑکنوں پر پانی گرنے لگا اور آگے سے پوری بھیگنے لگی۔ جلدی جلدی سے منہ ہاتھ دھوتے اب خود کو دیکھا تو مزید شرمندگی نے آ گھیرا۔ ابھی بھی میک اپ لگا ہوا تھا۔ عبیر پلیز گدگدائیں نہیں، میں گر جاؤں گی، مشال نے کنفیوز ہوتے کہا۔ میں تمہیں اب کبھی بھی گرنے نہیں دوں گا۔ عبیر خان کے لہجے میں خمار امڑنے لگا۔ اب پھر کمر سے ہاتھ اب آگے بیل پر سرایت کرنے لگے۔ مشال خان بمشکل خود کو کمپوز کرنے لگی، جیسے اسے کچھ بھی فیل نہ ہوا ہو۔ مشال نے فیس واش اٹھاتے چہرے پر لگاتے ایک مرتبہ پھر اپنا میک اپ ریموو کرنا شروع کر دیا۔ اب پانی چہرے پر ڈالتے دھونے لگی اچھے سے۔ فیس واش کرنے کے بعد اب اپنا چہرہ دیکھا، اجلی اجلی سی رنگت، ناک میں پہنی گولڈ کی نوز پن، کان میں دوسرے اسپاٹ پر پہنے چھوٹے سے گولڈ کے ٹاپس، جبکہ مین جویلری اتار چکی تھی۔ ہاتھوں میں ابھی بھی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ وہ اب سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی کہ عبیر خان نے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ چلے، مشال نے شیشے سے پیچھے دیکھتے عبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ عبیر نے بطور اس کی اجلی نکھری رنگت شیشے میں دیکھی، اس کے چہرے کا نکھار اور روپ دیکھا جو میک اپ کرتے بھی حسین تھی اور بنا میک اپ بھی پیاری لگ رہی تھی۔ عبیر نیچے کو جھکتے اب اسے گود میں اٹھانے لگا۔ گود میں اٹھائے باہر نکلتے مشال کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ اب خود بھی فریش ہونے چلا گیا۔ وہ وقفے وقفے سے بلش کرتا فریش ہونے کے بعد اب منہ ہاتھ دھونے لگا۔ 5 منٹ بعد باہر نکلا۔ مشال خان اپنی چوڑیاں اور رنگس اتارتے بہت خوش تھی کہ وہ جیت گئی تھی۔ اسے 3 دن میں کایا ہی پلٹ دی تھی، ایسا اسے لگتا تھا۔ در حقیقت تو بات کچھ اور ہی تھی۔ مشال خان، یو ڈیڈ اے گریٹ جاب۔ تم نے عبیر جیسے ضدی مرد کو اپنا بنانے پر مجبور کر دیا۔ 3 دن میں کتنا کچھ بدل چکا، اور کچھ ہی دیر میں سب کلیئر ہو جائے گا۔ عبیر اگر میرے قریب آئے تو مطلب یہی میرے شوہر ہیں، کیونکہ عبیر اتنے بے غیرت نہیں جو کسی اور کی بیوی کو ہاتھ بھی لگائیں گے۔ دیکھتے ہیں۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتے محو سوچ میں تھی اور ساری چوڑیاں اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ گھونگھٹ اٹھاتے منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ بدتمیز کہیں کے۔ مشال کا منہ بننے لگا۔ عبیر باہر آتے ٹاول سے منہ پوچھ رہا تھا جب خفا خفا سی مشال کو دیکھا۔ اب بیڈ پر بیٹھتے دودھ کا گلاس اٹھاتے مشال کو پکڑایا اور خود بھی پینے لگا۔ مشال نے بھی دھیرے دھیرے کرتے دودھ پی لیا۔ عبیر نے دودھ کا آدھا گلاس پیتے باقی کا مشال کو دے دیا۔ یہ لو، میرے حصے کا بھی تم پیو، طاقت آئے گی، عبیر نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اچھا جی، طاقت لے کر کیا کروں گی؟ سونا ہی تو ہے۔ مشال نے عبیر کو اچھے سے سلگایا۔ ہاں، جیسے میں سونے دوں گا۔
ابیر نے غصے سے مشال کو گھورا تو مشال نے نظریں جھکا لی، لیکن اگلے ہی پل یاد آنے پر کہ میں تو ان کی بیوی نہیں ہوں نا، پھر میں کیوں شرما رہی ہوں، میں کیوں نظریں جھکا رہی۔ مشال نے نظریں اٹھا دی، پھر ابیر خان کو اپنی باتوں سے سلگانے لگی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ مشال نے کنفیوز ہوتے پوچھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں، فنش دس۔ ابیر نے اپنا گلاس آگے کو بڑھا دیا۔ ابیر نے انگلی دکھاتے دودھ ختم کرنے کو کہا۔ مشال نے دودھ ختم کرتے ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ابیر خان اسے محویت سے دیکھتے اس کے سلک کی نائٹی کو دیکھ رہا تھا جو سرخ کلر کی تھی۔ ابیر نے مشال کی پنڈلی پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے سہلایا۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اگر ہماری شادی ہو جاتی تو تم کیا میرے لیے یہی لباس زیب تن کرتی؟ ابیر نہ جانے کیا سننا چاہ رہا تھا، وہ ایسی باتیں کرتے اپنا موڈ بحال کر رہا تھا۔ اس کے وجود میں بلا کی سختیاں آ چکی تھیں۔ مشال خان نے ابیر کو معصومیت سے دیکھا، پھر یکدم ہی آئیڈیا آنے لگا تو جواب دیا، کیوں نہیں، لیکن آپ نے تو اپارچونیٹی مس کر دی نا، اب کیا فائدہ ان سب باتوں کا، تب آپ کو قدر نہیں تھی۔ مشال نے نظریں جھکائی اور ابیر کا ہاتھ آگے ہوتے اپنے پاؤں سے ہٹا لیا۔ اب دور کھسکتے ابیر والی سائڈ پر ہو گئی جہاں وہ سوتا ہے، یعنی دائیں جانب بیٹھ کے، اور بلینکٹ کھینچتے اپنے اوپر کر لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ابیر تو اس اچانک افتاد پر بوکھلا کر رہ گیا کہ یہ محترمہ سونے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ابیر کو یکدم ہی غصہ آیا تو اٹھ کر لائٹ آف کرتے، ہلکی روشنی کھولتے بیڈ سے گھوم کر اپنی سائڈ آیا اور مشال سے بلینکٹ دور کرتے مشال کے اوپر ہی آ کر لیٹ گیا اور اس کے اوپر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ مشال نے ہنسی دباتے چونک کر پوچھا اور ابیر خان کو دور دھکیلنا چاہا۔ وہی جو مجھے کرنا چاہیے، وہی جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، ابیر نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، روبینہ ہے، اس کی رخصتی کیوں نہیں کروائی؟ اگر اتنے ہی ارمان جاگ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کریں نا، اپنی تشنگی وہاں مٹائیں۔ مشال نے نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کیا۔ ابھی بول ہی رہی تھی جب ابیر خان دھاڑا۔ شٹ اپ، سمجھی، ایک لفظ اور نہ نکلے تمہارے منہ سے، بدتمیز۔ ابیر نے یکدم سر اٹھایا اور غصے میں آنے لگا۔ مشال کے دونوں بازو پکڑتے بیڈ سے پن کر دیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ صحیح تو کہہ رہی ہوں، مشال نے جواب دیا اور ساتھ ہی ابیر کو مزید ٹیز کیا۔ شٹ اپ، اوکے، بدتمیزی کرنے سے منع کیا تھا نا۔ کون سے ارمان، کون سی تشنگی؟ تمہاری مجھ سے شادی ہوئی ہے، اوکے؟ جب شادی ہو رہی تھی تو سنا نہیں تھا، ابیر خان کا نام لیا گیا تھا، کہیں بھی زارون کا نام نہیں آیا تھا۔ خود سنتی نہیں ہو اور اب اس طرح کی بدتمیزی کر رہی ہو۔ تم میری بیوی ہو اور تمہارے ساتھ ہی سب کروں گا، نہ کہ کسی اور کے ساتھ۔ ابیر نے غصے میں آتے سب کچھ خود ہی بتا دیا، کیونکہ وہ ان محترمہ کو آج کے دن سونے نہیں دینے والا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت ترس چکا تھا۔ اتنے سالوں ان میڈم کی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کیا تھا کہ کب یہ میچور ہوں گی، کب بڑی ہوں گی، کب شادی کی عمر کو پہنچیں گی۔ ابیر نے اس سے فاصلہ ہی اس لیے بنایا تھا تاکہ مشال تھوڑی بڑی ہو سکے، تھوڑی میچور ہو سکے، لیکن میچورٹی کے نام پر بس شادی ہی کر رہی تھی۔ میچور تو وہ آج بھی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے مشال سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا اور مشال کے منہ سے محبت کا اقرار سنتے وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے کب چاہا تھا مشال کو چھوڑنا۔ وہ جانتا تھا کہ مشال کہیں نہیں جائے گی، اسی کی دسترس میں آئے گی۔ وہ بس طنز کرتے اسے بڑا اور میچور بناتا رہا تھا، اسے ٹیز کرتا رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی جانے والی تھی اور اس میں بچپنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بچوں جیسے بھی بیہیو کرتی تھی، کسی پر بھی بھروسہ کر لینا، کسی سے بھی بات کر لینا، فوراً سے رو دینا، کسی نے جیسے کچھ کہا رونے لگنا،
یہی وجہ ہے کہ ابیر خان نے اسے گھر سے جھڑک کر تعلیم دی تھی، تاکہ باہر سے کوئی اسے نہ جھڑک سکے، تاکہ باہر سے اسے کوئی کمزور نہ کر سکے۔ وہ خود اسے کالج چھوڑنے جاتا تھا، انٹر ہوا تو یونیورسٹی بھی اسے اپنے خاص گارڈ کے ساتھ گاڑی میں بھیجتا تھا، اس پر ہمیشہ ہی نظر رکھتا تھا، اور یہ حنین والا سلسلہ بھی اس نے ختم کروایا تھا۔ جس دن اسے پتہ چلا تھا، اس نے صاف سلطان چچا کو کہا تھا کہ مشال سے میں ہی شادی کروں گا، اس لیے اسے اچھے سے سمجھا دیں کہ خاندان کے باہر اس کی شادی ہرگز نہیں ہوگی، تو دوسروں کے چکر نہ پالے۔ سوری۔ یہی وجہ ہے کہ مشال نے اپنے پاپا سے سننے کے بعد اسے انکار کر دیا تھا، صاف انکار۔ اور پھر اس دن گیم کھیلتے ہوئے وہ چھت پر بھی خود ہی موجود تھا۔ اسے سزا دینے کا مقصد بھی خود سے نزدیک کرنا ہی تھا، تاکہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا جائے۔ اور جب مشال سے محبت کا اقرار سنا تو اس کا دل خوش و مطمئن ہو گیا تھا۔ محبت کا اقرار سنتے وہ مشال کو کس کر چکا تھا، بھرپور طریقے سے اسے اس دن محسوس کر چکا تھا۔ اس نے یہ گناہ کیا تھا، ایک نامحرم کو چھونا یا کس کرنا ایک بہت بڑا گناہ تھا، لیکن اس کا ازالہ بھی سوچ رکھا تھا۔ لیکن اس کے سر پر شیطان سوار ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے زارون سے شادی کرنے کی باتیں برداشت نہیں ہوئی تھی جو مشال نے کی تھی کہ وہ زارون سے شادی کرے گی۔ وہ جانتا تھا زارون کی آنکھوں میں مشال کے لیے ہمدردی سے بڑھ کر رہا ہے، لیکن زارون اس کا بچپن کا ساتھی اور دوست تھا۔ وہ ہرگز مشال کو زارون کے لیے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ جب سے مشال کے منہ سے دعا کا ذکر سنا تھا کہ دعا زارون سے اتنے سالوں سے محبت کرتی ہے، تب سے ہی اس کے دل میں اپنی بہن کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک عزم چلنے لگا تھا۔ دوسری طرف وہ تو بس چاہتا تھا کہ مشال صاحبہ اس کی محبت کے دم بھرے، نہ کہ زارون کے۔ لیکن وہ الٹا اس کی بہن کو سلگانے کی باتیں کرتی اسے بھڑکا چکی تھی، اسی لیے ابیر خان کنٹرول نہیں کر پایا تھا، اور اب اس وقت وہ اپنے اتنے اسپیشل مومنٹس خراب نہیں کرنے والا تھا۔ اس لیے خود ہی سب بتا دیا تھا کہ اس نے سالوں انتظار کیا تھا۔ جب وہ 22 سال کا تھا، اس وقت مشال صاحبہ اچھل کود کرتے صرف 14 سال کی تھی۔ وہ اس 14 سال کی لڑکی کو جلد از جلد بڑا کرنا چاہتا تھا، تاکہ وہ جلد اسے اپنی تحویل میں لے لے۔ شروع میں بچپن سے لے کر اس چھت والے واقعے آنے تک وہ ہمیشہ مشال کی پیمپرنگ کرتا تھا، ہمیشہ اس کی ساری باتیں مانتا تھا، اسے گفٹس بھی دیتا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد جیسے زندگی پلٹ کر رہ گئی تھی، سب کچھ بدل گیا تھا۔ چھت سے گرنے کے واقعے نے ابیر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے لگا تھا اس نے مشال کو کھو دیا۔ جو محبت دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہی تھی، وہ محبت اس مہینے میں بے شمار پروان چڑھی تھی۔ وہ 1 مہینہ روز رات اس کے پاس جا کر سوتا رہا تھا، اور اس 1 مہینے میں ہی اسے مشال سے شدت سے محبت ہو چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ دن رات وہ دل و دماغ پر چھائی رہتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ابھی ہی اسے سمیٹ لے، اسے اپنی دسترس میں لے آئے یا اس سے شادی کر لے۔ اسی لیے اس سے میٹرک کرنے کے بعد سے فاصلہ بنا لیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے جب روبینہ وہاں آئے دن آنے لگی تو وہ روبینہ کی تعریف کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اس سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی، نہ ہی آئی لو یو کہا تھا۔ ہاں، اسے کمپیئر کرتے اسے تعریف ضرور کرتا تھا اور مشال سے دور ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے بیک ہینڈ پر اس کے دماغ اس طرز سے چلتا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ جب وہ روبینہ کی تعریفیں کرے گا تو مشال خود بخود جلن محسوس کرے گی، اسے مجھ سے مزید اٹریکشن محسوس ہوگی، وہ خود بخود میرے نزدیک آ جائے گی۔ لیکن شاید ایسا ہوا نہیں تھا۔ ابیر خان مشال سے دور ہوا کیونکہ وہ اس کی معصومیت برقرار رکھنا چاہتا تھا، تاکہ وہ دھیرے دھیرے ہی بڑی ہو۔ وہ چاہتا تو جب وہ 16 سال کی تھی تب ہی رخصتی کروا لیتا، لیکن اس نے صرف صبر کیا تھا۔ وہ 24 سال کا بھرپور نوجوان تھا جو آفس جاتا تھا، کام کرتا تھا اور ہر روز خود کو سمجھاتا تھا، خود پر جبر کیا تھا اور پچھلے 6 سال انگاروں پر گزارے تھے۔ کبھی بھی کوئی غلط حرکت بھی نہیں کی تھی، خود کو مشال کے لیے ہی سوچ کر محفوظ رکھا تھا، اور آج وہ دن آ چکا تھا جس کا اسے بے صبری سے مدت سے انتظار رہا تھا۔
وہ حد سے زیادہ جنونی تھا، اتنے سالوں کے صبر نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ ایک جنونی مرد تھا۔ وہ تب بھی جنونی تھا جب وہ 22 سال کا تھا اور مشال 14 سال کی تھی۔ وہ جانتا تھا مشال اس کی قربت میں ایک دن نہیں گزار پائے گی، وہ ڈر جائے گی، وہ اس سے دور ہو جائے گی۔ اسی لیے اس نے مزید اتنے سال صبر کیا تھا تاکہ مشال کم سے کم 22 سال کی ہو جائے، اسے دنیا داری کی سمجھ آ جائے، اسے پتہ چل جائے کہ شادی کیا ہوتی ہے، شادی کرنے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور شادی کے بعد کیسے میاں بیوی کا رشتہ بدل جاتا ہے۔ اور اب مشال کا اس طرح بلینکٹ اوڑھ کر سونا، اسے ٹیز کرنا، اسے انگاروں پر لوٹا چکا تھا۔ اس نے ہی آنن فانن شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ یہ ساری باتیں تو اس کے دل کی تھیں، باقی تو وہ کھول چڑھائے ہی مشال سے پیش آ رہا تھا۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال کر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ اگر وہ اپنی محبت کی گہرائی مشال کو دکھاتا تو یقیناً وہ ڈر جاتی کہ عبیر خان کیسے اس سے اتنی محبت کر سکتا ہے، کیسے اتنی گہرائی میں ڈوبتے محبت کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ یہ سارا کچھ بس اپنے دل میں دفن کر کے رکھے ہوا تھا۔ وہ ایک نارمل سا شوہر بننا چاہتا تھا، وہ مشال کو ایک نارمل ہسبینڈ کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے دوری ہرگز برداشت نہیں کرنے والا تھا۔ پری رائٹس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس چینل پہ پچھلی جو ایپیسوڈز ہیں 1 سے لے کر 13 ایپیسوڈز بھی اسی چینل پر موجود ہیں۔ آپ چینل پر جائیں گے تو نیچے ویڈیو کانٹینٹ میں ساری ایپیسوڈز آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ 14ویں ایپیسوڈز یہ ہے جو میں نے پوسٹ کیا، آگے کی ایپیسوڈز بھی پوسٹ کر دوں گی ٹل 24، اس کے بعد سے بھی ایپیسوڈز چینل پر موجود ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میرے اپلوڈ کا ویٹ کیجئے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈز بھی میں جلد ہی اپلوڈ کر دوں گی اس چینل پر، تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں، بنے رہیں۔ لائک اور کامنٹ لازمی کرنا ہے۔ اس ویڈیو کا ٹارگٹ ہے 100 لائکس اینڈ 50 کامنٹس۔ اگر کامنٹس اور لائکس کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے تو ویڈیو آپ لوگوں کو جلدی مل جائے گی۔ چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کا ٹارگٹ پورا کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو جلدی اپلوڈ ہو سکے۔ مشال نے عبیر کا غصہ دیکھتے بمشکل اپنی ہنسی دبائی، ساتھ ہی بدتمیزی کرنے پر افسوس بھی ہوا کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ عبیر کو غصہ دلا دیا۔ مجھے یقین نہیں کہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ زارون سے ہوگی۔ مشال نے خفا خفا سا منہ بنایا۔ عبیر خان کے سر پر لگی۔ اچھا؟ عبیر نے مشال کے لب دیکھے اور لبوں پر جھکتے چھوٹی سی کر لی۔ مشال نے بمشکل خود کو کمپوز کرتے آواز نکالی۔ عبیر خان نرمی سے پیچھے ہٹا، پھر سوال کیا، اب بھی یقین نہیں؟ مشال نے آنکھیں بند کرتے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ نفی میں انکار کر دیا۔ اسے اچھا لگا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ عبیر خان اپنی منمانیاں شروع کر چکا تھا، جو کہ پوری رات پورے حق و حقوق کے ساتھ جاری رکھی تھی اور مشال کو کسمسانے پر مجبور کرتا رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھاتا رہا تھا، اسے بے چین اور بے قرار کرتا رہا تھا، اس کے وجود پر قابض ہوتے اسے اپنے شرعی حق سے نواز چکا تھا۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے سے ریڈرز۔ تو اس قسط کے آگے کے سین جو ہیں وہ رومانس سے بھرپور ہیں، اور نہ صرف 123 پیجز تک بلکہ اس کے بعد بھی جو پی ڈی ایف ہے وہ بھی یہاں پر اس پی ڈی ایف میں موجود نہیں ہے، وہ بھی جو ہے وہ سینز بہت زیادہ رومانس سے بھرپور سینز ہیں تو وہ موجود ہیں، جو کہ پی ڈی ایف میں موجود ہیں، پی ڈی ایف فائل میں موجود ہیں، تو وہ یہاں پر اپلوڈ نہیں کیے گئے ڈیو ٹو چینل پالیسیز۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آبویسلی رومانس وغیرہ یا اس طرح کی چیز پوسٹ نہیں ہوتی یا نہ ہی کی جائے گی۔ تو یہ چیز ہے کہ برائے مہربانی اگر آپ پی ڈی ایف
خرید کر پڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگ خرید لیجئے، اگر نہیں پڑھ سکتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ اسٹوری کو انجوائے کریں۔ محبت کی گہرائی اسٹوری جو کہ اپنے آپ میں بہت ہٹ ناول ہے، اور یہ ناول کب کا ختم ہو چکا ہے، آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے ہی یہ ناول ختم ہو چکا ہے۔ انفیکٹ اس ناول کا سیزن 2 بھی آ چکا ہے اور وہ بھی ختم ہو چکا ہے، تو سیزن 1 اینڈ سیزن 2 دونوں پیڈ PDF میں موجود ہیں۔ اس وقت ایک ہفتے کے لیے اس ناول پر دوبارہ سے ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا ہے۔ ناول اس PDF کے پرائس جو ہیں وہ 2000 ہے، لیکن آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو 1500 تک میں مل جائے گا یہ PDF، جو کہ ہے 52 ایپیسوڈز پر مشتمل PDF، اور 52 ایپیسوڈز اس PDF کی موجود ہیں، اور آپ انہیں ان ساری ایپیسوڈز کو ود رومانٹک سینز آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں بائی کر کے، اور بہت ہی قیمت مناسب ہے اس PDF کی، تو آپ لوگ پہلے خریدیں، پڑھیں، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو آپ لوگ سیزن 2 بھی بائی کیجئے گا، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ ضرور بائی کریں گے، کیونکہ جتنے لوگوں نے بھی سیزن 1 پڑھا ہے ان سب لوگوں نے سیزن 2 بھی بائی کیا ہے، ان سب لوگوں نے سیزن 2 بھی پڑھا ہے، کیونکہ انہیں وہ اسٹوری اتنی اچھی، اتنی مزے کی لگی کہ انہوں نے لازمی اسے خرید کر پڑھا ہے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، کچھ پیسے انویسٹ کرنے سے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر آپ اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں کہیں پہ اور پڑھتے ہیں، تو اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا، آپ کو ہی انٹرٹینمنٹ ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ رائٹر کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی محنت کرتی ہے صبح سے رات تک، تو اس کو بھی کچھ جو ہے وہ وصول ہو جاتی ہے اس کی محنت۔ تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ PDF کو ضرور بائی کر کے پڑھیے، اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ فری ناول انجوائے کیجئے جو YouTube پر اپلوڈ ہو رہا ہے، اور ویڈیو کا ٹارگٹ پورا کر دیجئے جلد سے جلد، تاکہ آپ لوگوں کو نیکسٹ فری ایپیسوڈ جو ہے وہ YouTube پر ہی مل سکے اور میں اپلوڈ کر سکوں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 15 میں، جو کہ ہے پوری کی پوری رومانٹک ایپیسوڈ، کیونکہ پوری پیڈ ایپیسوڈ ہے وہ، لیکن ہاں یہ ہے کہ میں اس ایپیسوڈ میں سے جتنا ٹیکسٹ ہوگا یا جتنی میں دکھا سکتی ہوں گی باتیں اور چیزیں، تو وہ ایپیسوڈ میں یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گی، ایپیسوڈ نمبر 15۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔